اگلے دن میرے مولا خرامہ خرامہ دستار نبی والی علی علیہ السلام والے ابا کبا ساری چیزیں وہی جن کے یہ وارث ہیں انہی کا لباس پہن کے جب آئے تو میرے مولا علی نے کی سرکار کا روب اتنا ہے، امامت کا روب اتنا ہے، اور آئمہ میں سے بہت زیادہ روب ہے میرے مولا کا۔ علی نے کی سرکار جب آتے ہیں تو دربار کا دربار کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو موسم باللہ ہے وقت کا بادشاہ ہے جلدی سے مولا کے لیے کرسی آراستہ کرتا ہے اور مولا کو پیش کرتا ہے۔ مولا بیٹھتے ہیں، مولا قاصد سے کہتے ہیں ہاں قاصد کیوں آیا، سوال کو رپیٹ کرو، امام چاہتے ہیں کہ سارے سنیں۔ اور تو اس نے کہا کہ میں کیسے روم کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں اور یہ میرا مسئلہ ہے، کون سا سورہ ہے؟ امام مسکرایا، فرمایا کوئی اور سورہ نہیں ہے، سورہ حمد ہے، قرآن پاک کا پہلا سورہ۔ اور امام پاک نے فرمایا کہ وہ حروف جو ہیں 7 جو اس سورہ میں نہیں ہیں، تو مولا نے بتایا کہ کون سے حروف ہیں جو نہیں ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا سے ہے، جیم ہے، خے ہے، زے ہے، شین ہے، زوئیں ہے اور فے ہے۔ میرے مولا نے فرمایا اب وہ جب میرے مولا نے بتایا کہ وہ سورہ حمد ہے، یہ 7 حروف ہیں جو اس میں نہیں لائے گئے، تو پھر اس نے پوچھا، بادشاہ سلامت نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ اے فرزند رسول ذرا بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ ان 7 حروف کو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے داخل نہیں کیا۔ تو امام پاک صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کیونکہ یہ سارے کا سارا سورہ جو ہے، یہ سارے جو حروف ہیں ان کی کوئی یہ علامتیں ہیں، ان کی کوئی مرادیں ہیں، تمام انبیاء کی کتب میں علامتوں کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اور مولا پاک نے فرمایا کہ کیونکہ اس سورہ میں 7 حروف اس لیے نہیں لائے گئے کہ یہ سورہ رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب شروع میں ہی آ گیا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، اور آگے اگر تباہی کی بات ہو، ضلالت کی بات ہو، جہنم کی بات ہو تو بات بنتی نہیں ہے۔ تو امام پاک نے فرمایا کہ یہ رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، تو خدا کی ذات بھی چاہتی کہ یہ دباچہ ہے، شروع میں رحمان اور رحیم کہہ بیٹھا ہے۔ اور مجھے ایک عالم دین کی بات یاد آتی ہے، کیا خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا میں پوری تمام کتب کا مطالعہ کیا ہے، الہی کتب کا جو ہے تقریباً 114 بڑی کتابیں اور صحیفے جو ہیں میں نے مطالعہ کیا ہے، اور ان کا مجھے قرآن سے بہتر جو شروع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے بہتر فکرہ نہیں ملا۔ اور انہوں نے اور ایک بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا یہ 114 دفعہ اگر 114 سورے ہیں تو 114 دفعہ استعمال ہوا، اور ہر دفعہ اس کے معنی مختلف ہیں۔ کیا خوبصورت ہے قرآن پاک۔ تو مولا نے فرمایا یہ علامتیں ہیں، اور امام پاک نے جب اس نے کہا کہ مولا ہمارے علم میں اضافہ ہو تو بتا دیجئے، تو امام پاک نے فرمایا سے سیور یعنی غضب الہی، تباہی، بربادی۔ اس حرف سے جتنے بھی لفظ بنیں گے ان کا معنی غضب الہی کی وجہ سے تباہی، بربادی۔ پھر مولا نے فرمایا جیم سے جہنم ہے، جہنم جو غضب الہی کی وجہ سے ملنے والا عقوبت خانہ ہے، سزا ہے، جہنم سزا ہے بہت بڑی۔ خے سے خبیت یعنی ذلت، بدبختی، آب میں گرنا، بدبختی، خسران و گھاٹا ہے۔ تو اللہ نے یہ حرف استعمال نہیں کیے۔ ازے سے فرمایا کہ زقوم ہے جو اہل جہنم کی خوراک ہے، یہ تھوہر کا پودا ہے، اور ایسی اس کی گھٹیا ٹیسٹ ہوگا کہ جو مجرم ہوں گے، جو جہنم میں ہوں گے، ان کی خوراک یہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا شین سے شکاوت ہے، جو انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ شکی القلب لوگ ہوتے ہیں، شکاوت جو ہے مولانا نے فرمایا بدبختی کی علامت ہے۔ اسی لیے پورے قرآن میں شروع میں یہ آیا ہی نہیں ہے، سورہ الحمد میں یہ اللہ نے حروف ہی استعمال نہیں کیے، لفظ تو بعد کی بات ہے، حرف ایسے نہیں استعمال کیے جن سے ایسے لفظ بن سکتے تھے جو تباہی، بربادی، موت، جہنم ایسے۔ زوئیں سے ظلمت ہے، جو تاریکی اور جہالت ہے، جہنم کے ماحول کی سیاہی کی علامت ہے، یہ کیسا ماحول ہوگا۔ فیض سے فرقت ہے، 7واں حرف بتایا فرقت، جو اپنے احباب سے کمر توڑ جدائی کی علامت ہے، کہ ایسا انسان ہو کہ جیسے آل محمد سے تمسک رکھتے ہیں،
وہ تو چلا گیا جنت میں. اور دیکھیں جو دوسرا انسان ہے آل محمد سے بغض رکھنے والا ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، وہ کہاں ہوں گے؟ تو ان کی سزا کیا ہے؟ اب جب رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ کوئی اچھی جگہ چلے، کچھ بری جگہ چلے گئے، وہ جو ہے کمر توڑ جدائی ہے، فی فرقت اس کی طرف اشارہ ہے. تو امام پاک نے فرمایا یہ علامات ہیں کتابوں میں، اللہ کی دوسری آسمانی کتابوں میں بھی. آپ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں رحمت و برکت کے منافی ہیں، یہ ان کی الٹ ہیں، ضد ہیں، منافی ہیں. اسی لیے امام پاک نے فرمایا اس سورہ میں یہ 7 حروف نہیں استعمال کیے گئے. امام پاک نے فرمایا یہ حروف استعمال ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کی، کہ دیباچہ ہے قرآن اور شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دیباچے میں ایسے لفظ خدا کی ذات نہیں، کہ یہ سورہ سارا ہے ہی رحمت برکت. اب جب میرے مولا اٹھے شان و شوکت سے کاسد کے پاس سے گزرتے ہوئے، میرے مولا نے فرمایا اپنے کیسر روم سے کہنا. کیا خوبصورت بات ہے کہ اپنے کیسر سے کہنا، بادشاہ سے کہنا، اگر وہ اپنے دل کے جو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے عہد پہ پابند رہا تو ہم اسے جہنم میں نہیں جانے دیں گے. مولا چلے گئے، تشریف لے گئے. اب بادشاہ نے کیا کیا، اس کو سوالوں کے جواب لکھ کے اس کو خط میں لپیٹ کے اس کو دیا. جب وہ گیا اور بیت المقدس میں ہی تھا کیسر روم جناب مخائل، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اجداد میں سے ہے، میرے مولا کی والدہ گرامی کی، حجت خدا کی جو والدہ ماجدہ ہے ان کے. اور اس کتاب میں کیا خوبصورت لکھا ہے، مولا نے سلام بھیجا ہے کہ میرے اجداد پہ سلام، تو جن پہ اسلام بھیجا ہے. اور مولا نے اس قاصد کو کہا میرا سلام کہنا ان کو، اور فرمایا کہ اگر اپنے عہد پہ قائم رہو گے. اب جب قاصد واپس پہنچا کیسر روم بیت المقدس میں ہی تھا، اس نے پوچھا، خط وصول کیا، سوال کا جواب مل گیا کہ سورہ حمد ہے. اب اس نے پوچھا کیا امام پاک نے کچھ کہا تھا؟ اچھا، بڑا اس کو تجسس تھا. اس نے کہا اچھا کس نے سوالوں کے جواب دیے؟ بادشاہ نے دیے، اس کے درباریوں نے، علماء نے؟ اس نے کہا نہیں. 2 3 4 دن وہ ساری اس نے بات بتائی، انتظار کرتے رہے، دیکھتے رہے، کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکا. جب سوال کا جواب نہیں دے سکا پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ان کو بلائیں. اور جب بلایا گیا، امام آئے، اس نے کہا لوگ انہیں کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے جہاں سے وہ آ رہے تھے فرزند رسول فرزند رسول کہہ کے بلائے. ان کا اچھا. اور پھر انہوں نے میرے لیے پیغام، تو انہوں نے کہا ہاں آپ کے لیے تھا، اگر تو اپنے وعدے پہ جو تیرا دل کا وعدہ ہے امام جانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا خوبصورت فکر ہے. جعفر زمان صاحب نے بہت محنت کی ہے، یہ خوبصورت کتاب لکھی ہے. تو انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ وہ گریہ کرنے لگے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا ہاں میں وعدہ کرتا ہوں میں مسلمان ہو جاؤں گا، اعلان کر دوں گا. اور مسلمان ہو گیا، میں اعلان کر دیا. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے، میں نبی صلوات اللہ علیہ کے دین پہ آ گیا. میں وعدہ کرتا ہوں، لیکن میں اس بدبخت امت کی طرح نہیں ہوں کہ وقت کے امام ان کے پاس ہیں اور یہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول جانشین رسول کہہ رہے ہیں. اتنا ظالم بادشاہ، اور یہ وہ، اور فرزند رسول ان کے دور میں ہیں، اور فرزند رسول ادھر ہیں اور یہ تخت پہ بیٹھتا ہے. اس نے کہا خدا کی لعنت ہو ایسے شخص پہ کہ فرزند رسول، علی کا بیٹا، سیدہ کائنات کا بیٹا، طلب ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد رسول میں اپنے آپ کو بیٹھا کرتا ہے. اور تو اس نے کہا کہ ہاں اور اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ پاک ہمیں آل محمد کی ولا کے صدقے ان کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے لفظوں میں وہ جان کہاں ہے؟ آقا مولا تو ہمیں معرفت کا رزق عطا فرما. آقا مولا کہ یہ ہماری صحیح سیرت امام کچھ نہ کچھ بیان ہو تو میرے مولا توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.